بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ایک اسلامک ویڈیو بیان کر چکے ہیں شداد کے بارے میں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ شداد ایک کیسا ظالم بادشاہ تھا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا اور اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے اور 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت چاو جلال ہونے لگے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تحت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اسے حاصل کیا ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے رواں کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی اور جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جوہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جوہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی اور بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جوہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ عظیم الشان جنت نما شہر 300-500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 9 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تعمیل کی اطلاع کی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کارواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے لگا رہے ہو؟
ملک الموت نے کہا کہ میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شہداد نے کہا کہ مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شہداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر واحد میں اسی چنگھاڑ سے غرق ہو گیا۔ تو دیکھا ناظرین کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، ہر لحاظ سے ان کا یہی انجام ہوا، اور جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ کے علاوہ جس نے اپنے آپ کو خدا مانا تو نعوذ باللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس طرح کی ویڈیو سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں۔